शैतानी वसवसों से कैसे बचा जाए। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि शैतानी वसवसों को आप हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये वसवसे शैतान की तरफ से आते हैं और उन्हीं को आते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है। तो जब तक शैतान है और जब तक आपका ये ईमान है, तब तक शैतान आपको सताता रहेगा और आपके साथ शरारत करता रहेगा। लेकिन आप इन वसवसों से दूर रहने की तदबीरें कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। कैसे? अल्लाह से बात करें। हम सोचते हैं कि हमारा ईमान कमज़ोर है, इसलिए शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है, लेकिन आपको पता है शैतानी वसवसे ईमान की कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि ईमान की मजबूती की वजह से आते हैं। अब शैतान को क्या ज़रूरत है किसी भटके हुए को भटकाने की? शैतान तो उसी पर मेहनत करेगा ना जो सीधी राह पर है, ताकि वो इंसान सीधी राह से हट जाए। इसलिए वसवसों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है अल्लाह से बात करना, अल्लाह के लिए और अपने लिए तन्हा वक्त निकालना और अल्लाह से दुआ करना। जैसे आप अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए दुआ करते हैं ना, वैसे ही आप शैतानी वसवसों से बचने के लिए भी दुआ किया करें और कोशिश करें कि उन दुआओं को याद कर लें जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में खुसूसन शैतान से बचने की गर्ज से किया है। और वो दुआएं कौन सी हैं? आयतुल कुर्सी। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन जो उसकी इजाज़त के बगैर इसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो उसके सामने है, जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर वो जितना चाहे। उसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीन और आसमान को घेर रखा है और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी सूरतुल बकरा है। इस सूरत में एक आयत है जो कुरान की सारी आयतों की सरदार है और वो आयत आयतुल कुर्सी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह मोमिन की इब्तदाई 3 आयत और आयतुल कुर्सी सुबह ही सुबह बेदार होने के बाद पढ़ी तो उन दोनों के ज़रिए शाम तक उसकी हिफाजत की जाएगी, और जिसने इन दोनों को शाम होते ही पढ़ा तो उनके ज़रिए उसकी सुबह होने तक हिफाजत की जाएगी। आयतुल कुर्सी कुरान की सबसे ताकतवर दुआ है। आयतुल कुर्सी के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें कुछ ये हैं। नंबर 1, आयतुल कुर्सी की तिलावत इंसान को शैतान से महफूज रखती है। नंबर 2, सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला रात तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला अगले दिन की सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। नंबर 3, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। नंबर 4, जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर से शैतान निकल जाता है। नंबर 5, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए उसकी मौत आसान कर दी जाती है। सूरतुल मौज़तीन। अल मौज़तीन के मानी है 2 मुहाफ़िज़, और यहाँ सूरतुल मौज़तीन कुरान की 2 सूरतों यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को कहा गया है। सूरह फलक, तुम फरमाओ मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ, इसकी तमाम मखलूक के शर से और सख्त अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और उन औरतों के शर से जो घिरों में फूंके मारती हैं, और हसद वाले के शर से जब वो हसद करे। सूरतुल नास, तुम कहो मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूँ, तमाम लोगों का बादशाह, तमाम लोगों का माबूद, बार बार वसवसे डालने वाले, छुप जाने वाले के शर से पनाह लेता हूँ। वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, जिन्नों और इंसानों में से। सूरतुल नास और सूरतुल फलक की बहुत फजीलत है। ये इंसान को बीमारी से शफा याब करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करते और इनमें सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर दम करते और फूंक मारते, और फिर इन दोनों हाथों को जहाँ तक हो सकता पूरे जिस्म पर फेरते। पहले अपने सर, फिर चेहरे और अगले हिस्से से इब्तिदा करते और 3 बार ऐसा करते।
یہ انسان کو بری نظر اور بری پناہ گاہ سے بچاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں اتر گئیں تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ یہ انسان کو وسوسوں سے نجات دیتی ہیں۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارش کی ایک سخت اندھیری رات میں نماز پڑھانے کے لیے تلاش کرنے نکلے تو ہم نے آپ کو پا لیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، کچھ کہو۔ اس پر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کچھ کہو۔ پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو کہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل ھو اللہ احد اور معوذ 3 مرتبہ صبح کے وقت اور 3 مرتبہ شام کے وقت کہہ لیا کرو، تو یہ تمہیں ہر طرح کی پریشانیوں اور وسوسوں سے بچاؤ کے لیے کافی ہوں گی۔ ابن عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابن عابس، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بہتر پناہ کی، جس کے ذریعے پناہ مانگنے والوں کو پناہ مل جاتی ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ سورۃ البقرہ، یہ سورہ انسان کو ہر طرح کی آفت سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں ایسی ہیں، آخری 2 آیتیں، کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ سورہ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہی 2 آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ 2 آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گی۔ رسول پاک نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کھلتے ہوئے پھولوں کی مانند 2 صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن بدلیوں کی صورت میں یا پھر پھیلائے ہوئے پرندوں کے 2 گلوں میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ سو سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل لوگ اسے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وسوسے شیطان کی سرگوشیاں ہوتے ہیں، اور یہ سرگوشیاں تب تک جاری رہنی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ابلیس کو جب اپنے درجے سے بے دخل کیا تھا تب اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ان کی آخری سانس تک بہکاتا اور بھٹکاتا رہوں گا۔ سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وسوسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، لیکن ہاں آپ انہیں کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کریں، اور دعا میں یہ صورتیں لازمی پڑھیں جو پہلے بتائی جا چکی ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دل کھلتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی برا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً یہ دعائیں پڑھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، بے شک۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کریں۔ نماز انسان کی روح کو رینیو کر دیتی ہے، اور نماز انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکتی ہے، پھر وہ برائی جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 3، کچھ وسوسے ہمیں ہماری موت کو لے کر بھی آتے ہیں، جیسے ہمیں ہر وقت موت کا خوف رہے اور ذرا سی تکلیف پر موت کا ڈر ہم پہ حاوی ہو جائے، اور اتنا حاوی ہو جائے کہ رات کو آنکھ بند کرنا مشکل لگے، یہ سوچ کر کہ آنکھ بند کر لی تو آنکھ کہاں کھلے گی، کچھ پتہ نہیں۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زندگی اور موت ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور جب اللہ حکم دیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز انہیں روک نہیں سکتی۔
تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو موت سے نہیں ڈرا کریں، کیونکہ موت ہی ہماری حقیقت ہے، بلکہ جب موت کا خیال آئے تو اللہ سے اپنی آسانی کی اور گناہوں سے بخشش کی دعا کیا کریں۔ ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر، آمین۔ نمبر 4، اگر کسی کام کو لے کر کوئی وسوسہ ستائے کہ یہ فلاں کام پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں، یا یہ کام اگر خراب ہو گیا تو اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ اعتماد کریں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکے۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام کیسے ہوگا یا پھر یہ کام ہوگا بھی یا نہیں، آپ نے بس کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ صلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ نبی اور رسول بھی نتیجے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بھی کوشش کی اور آخری فیصلہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا، اور پھر اللہ نے وہی کیا جو ان کے حق میں بہتر تھا۔ سو اپنے کاموں کا سوچ کر پریشان نہ ہوا کریں، بس کوشش کیا کریں اور باقی اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ جب آپ مخلص ہو کر کوشش کریں گے اور اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ وسوسوں سے بچنے کی دعا، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے